وزیر اعظم عمران خان کے سابق دوست جہانگیر ترین نے سن 2018 کے الیکشن کے بعد ہاؤس ٹریڈنگ سے پنجاب حکومت بنانے کا اعتراف کر کے اپوزیشن جماعتوں کے ان الزامات کی تصدیق کر دی ہے کہ آزاد صوبائی اراکین کی وفاداریاں پیسے سے خرید کر تحریک انصاف کی صوبائی حکومت بنوائی گئی تھی۔ ماضی میں پی ٹی آئی میں کنگ میکر کی حیثیت رکھنے والے ناراض رہنما جہانگیر خان ترین نے کپتان اینڈ کمپنی پر اپنے احسانات جتاتے ہوئے پہلی مرتبہ عوامی سطح پر یہ اقرار کیا ہے کہ عام انتخابات سن 2018 کے بعد مرکز اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ جہانگیر ترین کا مزید کہنا تھا کہ ان کا الگ سیاسی دھڑا آج بھی قائم ہے اور وہ آئندہ الیکشن سے قبل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے دھڑے میں شامل افراد کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ جہانگیر ترین نے پنجاب حکومت بنانے کا اعتراف ضلع لودھنا کی تحصیل کہروڑ پکا میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں انہوں نے اشیاء ضروریہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ وہ دیگر تمام مسائل کو ایک طرف رکھیں اور پہلے مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ ایک ویڈیو کلپ میں جہانگیر ترین نے بتایا کہ انہوں نے پنجاب حکومت بنانے میں عمران خان کی کس طرح مدد کی تھی۔ خیال رہے کہ اپوزیشن جماعتیں عمران خان کی تحریک انصاف پر الزام عائد کرتی رہی ہیں کہ وہ پنجاب میں حکومت سازی کے لیے جہانگیر ترین کے پیسے سے ہاؤس ٹریڈنگ اور آزاد اراکین کی وفاداریاں خرید رہی ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ جہانگیر ترین نے اس سلسلے میں اپنے کردار کا اعتراف کیا، لیکن انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائی کہ آخر کس طرح انہوں نے آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی میں شمولیت کا لالچ دیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ اگرچہ تحریک انصاف صوبہ پنجاب میں کامیاب ہوئی، تاہم اسے پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے چند نشستوں کی کمی کا سامنا تھا۔ ترین کا کہنا تھا کہ اس کے بعد میرے طیارے نے اڑان بھری، میرے پاس مسلم لیگ نون کے مقابلے میں 8 نشستیں کم تھیں، جبکہ 23 آزاد ایم پی ایز تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان کا پیغام ملا کہ پنجاب میں کمزور حکومت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس پر میں نے ان سے کہا کہ فکر نہ کریں، سب بہتر ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کے فضل سے سب بہتر ہو گیا۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ اسی طرح وفاقی حکومت کی تشکیل کے لیے ہمیں 9 اراکین قومی اسمبلی کی کمی کا سامنا تھا، لیکن میں نے مطلوبہ ایمنیز اکٹھے کر لیے۔ انہوں نے وضاحت کیے بغیر کہا کہ پنجاب میں حکومت قائم ہونے کے فوراً بعد ان کے اور عمران خان کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی تھیں۔ مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تاہم سازش کرنے والے اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر میرے تعلقات عمران خان کے ساتھ مکمل طور پر منقطع نہ ہوئے تو میں ان کے لیے خطرہ ہوں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے 1.5 برس تک کام کیا۔ وہ میرے خلاف اس حد تک گئے کہ کوئی حکومت کسی ایک شخص کے خلاف اتنا نہیں گئی ہوگی، لیکن ایک بار پھر میں عزت سے کھڑا ہوں۔ 2 وزراء، چند ایم این ایز اور ایم پی ایز نے میری حمایت کی اور انہوں نے عمران خان کے سامنے بھی کہہ دیا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ترین نے کہا کہ ان کا گروپ اب بھی فعال ہے اور وہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں 2 سال باقی ہیں، ہم بدلتے ہوئے سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا فیصلہ کریں گے، ایسا فیصلہ جو پاکستان کے حق میں ہو۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ جب انہیں انتخابات سے صرف 6 مہینے قبل ایک غلط اور فضول فیصلے کے نتیجے میں بطور پارلیمنٹیرین نااہل قرار دیا گیا تو انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا تھا، تاہم انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ میں نے 8 سال دن رات محنت کی، دن رات پاکستان تحریک انصاف کی۔ میں نے کسی ذات کے لیے محنت نہیں کی، میں نے پاکستان کے لیے محنت کی۔ میں نے محنت اس لیے کی کیونکہ میرے خیال میں عمران خان وہ آدمی تھا جو کہ مختلف تھا باقی سیاستدانوں سے، باقی پارٹی والوں سے، اور میں باقی مختلف بھی تھا، ابھی بھی ہے۔ تو میں نے 8 سال محنت کی، اور جب آخر میں الیکشن سے میرا خیال ہے 6 مہینے پہلے جب مجھے ایک بہت ہی غلط فیصلے سے اور بہت ہی کیا میں کہوں فضول فیصلے سے مجھے نااہل کر دیا گیا، اس کے باوجود میں نے نہیں چھوڑا عمران خان کا۔ ترین نے کہا کہ جب وہ بیرون ملک تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر آج میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو کچھ کر رہا تھا وہ صرف ذاتی مفادات کے لیے تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں تحریک انصاف کے لیے اپنی جدوجہد اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھوں گا، تاہم بعد میں ان کے لیے حالات اتنے خراب کر دیے گئے کہ انہیں دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنانا پڑ گئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔